جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستو میں ہوں آج فلیڈلفیا میں ہوں اور پینسلوینیا میں. اگر میں یہ آپ کو بلڈنگ دکھا سکوں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس امریکہ نے سائن کیا تھا. اور جو بات آپ سے کرنی ہے وہ تو میں نے ظاہری باتیں کرنی ہے آئی ایم ایف کے اوپر. اور آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہے وہ $1 ارب جو ہے وہ اس کی بات چلی ہے کہ وہ مل گیا ہے اور آئی ایم ایف کے جو بورڈ ہے اس نے اس کی اپروول دے دی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ہم بڑے خوش ہیں اس میں. اور یقین کر کے مانیں، جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے. یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ ہسٹری دیکھ رہا ہوں، کلچر دیکھ رہا ہوں، ان کی اپنی ایک سویلائزیشنل جو وہ چیز ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو فیل یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اور ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں کیا فرق ہے. ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ان کی ہسٹری ہے. اگر آپ اس ہسٹری کو سرچ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ کچھ سال نہیں، کچھ دہائیاں نہیں، صدیوں پیچھے ہیں ان سے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈران آج $1 ارب کے لیے ٹویٹس کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ $1 ارب جو ہے اس کی ہمارے ملک میں کتنی ویلیو ہے. کیونکہ ہمارا سارے کا سارا جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ تقریباً اسی $1 ارب سے ٹھیک ہوں گے. کیونکہ ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ ہمیں $1 ارب ان ٹرمز آف اس طرح اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن ویسے اس کی بڑی ویلیو ہے. یہ میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دکھا رہے ہیں، یہاں پہ میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس یہاں پہ سائن ہوا. اور دوستو میں نے وہ اپنا ایک جو ٹریول ود قمر چیمہ ایک چینل بنایا ہے، میں اپنی تھوڑی ویڈیوز اس میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ شاید اپنے دوستوں کو دکھا سکوں. اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ میں فلیڈلفیا پینسلوینیا میں ہوں اور اپنی ہسٹری دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ان کا کلچر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اکثر ہم ہسٹری پڑھا کرتے تھے، کلچر کو سمجھا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے بھائی یہ جو ملک ہے یہ اس کی کتنی بڑی ہسٹری ہے، یہ کتنا بڑا نام ہے. تو میں جو اس وقت آپ کو چیز جسے کہتے ہیں نا $1 ارب پاکستان کو ملا اور پاکستان نے نعرے مارنے شروع کر دیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ اس کی کتنی ریلیونس بنتی ہے ہمیں اس چیز میں بتانے کے لیے کہ آئندہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو دوسرے بینکس ہیں وہ ہمیں کتنا زیادہ لون دے سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ لونز لینے ہیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے کلیئرنس چاہیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ تو نعرے مار رہے ہیں کہ ہمیں $1 ارب ملا ہے، لیکن ہم کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں دے پا رہے. یہ اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ پا رہا کہ ان جو ہے وہ قرضوں سے جان کیسے چھڑانی ہے. بھائی مجھے وہ آپ کہہ لیں کہ شاید محب الوطنی ہوتی ہے، نیشنلزم ہے، یہ پیٹریٹزم ہے کہ ان کا ملک دیکھ کے، امریکہ کو دیکھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ انہوں نے اپنی ہسٹری کو پریزرو کیا ہے اور ہم سے ایک چھوٹے سا ملک پریزرو نہیں ہو پا رہا ہمارے لوگوں سے. یہ لوگ کتنے جیلسلی گارڈ کرتے تھے. میں وہ لبرٹی بیل دیکھی ہے، میں نے اپنا جو ٹریول ود قمر چیمہ جو چینل ہے اس میں نے وہ ویڈیو آئے گی تھوڑی دیر میں، تو اس میں وہ کس طرح سیکیورٹی، کس طرح کلچر، ہسٹری کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم سے اپنی عوام پروٹیکٹ نہیں ہوتی. ہمارے لیڈرز میں وہ ڈی این اے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہاں ہمارا جو ملک ہے یا ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اچھے انداز سے اس ملک کو چلا سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی ہمت ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو 56 وہ لوگ جنہوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس امریکہ کا سائن کیا، ان لوگوں نے کس طرح خوبصورتی سے امریکن انٹرسٹ کو برٹن کے اگینسٹ گارڈ کیا. برٹن کے اگینسٹ کس طرح انہوں نے امریکن انٹرسٹ کو گارڈ کیا. اور ہم اپنا جو انٹرسٹ ہے، چھوٹا سا انٹرسٹ ایک ملک کا، اپنی عوام کے انٹرسٹ کو گارڈ نہیں کرتے، ہم اپنے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. وہ امریکہ آج دیکھیں 52 اسٹیٹس ہیں یہاں پہ، لیکن جب یہ ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، وہ جو بڑی بلڈنگ میرے سامنے، آئی وش آئی کوڈ شو یو گائز، وہ میں دکھا سکتا، وہاں پہ جو ہے وہ 13 کالونیز جو تھیں انہوں نے گریٹ برٹن سے کہا جی کہ ساڑھے لوں چھٹی ہے، ہم اب آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ہم ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ملی،
ریسورسز ملے, سب کچھ ملا, لیکن ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. ہماری جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں وہ تو ہماری تباہ ہوئیں. ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا, ہم سے جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ چین نے کچھ ٹیریٹری لے لی. ہم جو ہے وہ محبت میں, چین کی محبت میں کیا کرتے رہے. اور اگر میں کسی شخص سے بات ہوئی میری بندے سے ادھر امریکہ میں, تو انہوں نے کہا بھائی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ, یا آپ کے جو لیڈران ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, یا ہر بندہ جو ہے وہ شاید امریکہ کو اپنا سمجھتا ہے, مائی باپ سمجھتا ہے. اور ہر بندہ اپنے جو ایک وقت تھا, اب تو تھوڑی حالات بدل گئے ہیں, چیزیں تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں, لیکن ہر بندہ امریکہ کو اپنا کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے, امریکہ کے ساتھ اپنی چیزیں جیسے کہتے ہیں نا لائن سیدھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ان کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوا کرتا تھا پاکستان میں. ابھی تو اس طرح وہ انفلوئنس نہیں رہا, ابھی تو وہ چیزیں نہیں رہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے بتا رہا تھا کہ میں امریکن سے بات ہوئی, وہ پاکستان میں کسی وقت میں جو ہے اچھی پوزیشن میں رہے, تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے جو تمام ادارے اور لوگ جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ جو امریکہ کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہوا کرتا تھا کہ ایز اے فائر فائٹر کے طور پہ وہ کام کیا کرتے تھے. یہ آپ جھنڈا دیکھیں امریکہ کا, ہر چوک چوراہے پہ انہوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, اور اپنی جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں, اپنی جسے کہہ لے کہ اپنے کلچر اور ہسٹری اور اپنے آپ کو جیسے کہ نا بڑا دکھا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے ہمیں مانا جائے, جو کہ اچھی چیز ہے. یہ نیشنلزم اور پیٹرٹزم ہونی چاہیے. وہ $1 ارب جس کو میں دیکھ رہا تھا, ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں, اور جنہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا عرصہ پہلے کہا کہ جو ڈاکٹرن بنائی, اس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن میں کہا کہ آپ جو ہے وہ قرضے مانگنا بند کریں, آپ جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ لون لینا بند کریں. دیٹس اونلی آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو سکے گی, دیٹس اونلی آپ کی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے. لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح ہمارے بہتر ہونے ہیں. ہمارے معاملات بہتر ہوتے ہوئے شاید بہت ٹائم لگے گا, اور ہم جو ہے وہ اس کو شاید بہتر اس طرح نہ کر سکیں جس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس وہ لیڈرشپ کی کمی ہے, وہ کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ سارا کچھ نہیں ہے جو کہ شاید ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ چیزیں جن کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے, یا وہ لوگ ہم نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا, اتنی محنت کی. آپ کو پتہ ہے جو پاکستانی یہاں پہ ڈیاسپورا بیٹھا ہوا ہے, آپ ان سے بات کریں, وہ خون کے آنسو روتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اتنا پیسہ دیا اس بندے کو, ہم نے اپنی پولیٹیکل کمٹمنٹ دی, ہم نے اپنی جو جسے کہتے ہیں نا دوستوں کے کمٹمنٹ دی, پولیٹیکلی سپورٹ کیا, جسے کہتے ہیں ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا. لیکن عمران خان صاحب وہ کچھ ڈیلیور نہیں ہے, وہ میٹل ہی نہیں ہے, وہ سبسٹینس نہیں ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ایک جس کو وہ عمران خان صاحب کہتے تھے اسمال مین جو ہے نا وہ کیرنگ بگ آفیسز, تو وہ جو اسمال مین ہے وہ اس نے دیکھے انڈیا کو, اس کا ویژن دیکھیں آپ کس طرح وہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. اور ہم یہاں پہ جو ہمارے بڑے مین ہیں, جو بگ مین ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ راستہ تلاش کرنا بڑا ضروری ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ آ کے تھوڑی اور فرسٹریشن ہوتی ہے, اور فرسٹریشن اس چیز کی ہوتی ہے کہ یار یہ جو کلچر بنا ہے اس کو صدیاں لگیں گی, تو کیا کبھی ہماری قوم, ہمارے لوگ, ہمارا ملک بھی جو ہے وہ اس طرح ترقی کر پائے گا, ہم بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ آگے جا سکیں گے, یا ہم بھی اپنے آپ کو اپنا نام کئی دنیا میں رجسٹر کرا سکیں گے, ہم بھی یہ دنیا کو بتا سکیں گے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں, ہماری وہ سپورٹس ہوا کرتی تھی ہاکی, ہمارا بڑا نام تھا اس میں, اور ہماری ہاکی تباہ ہو گئی. ہمارے کرکٹ کا بڑا نام ہوتا تھا,
وہ تباہ ہو گئی. ہماری اسکواش ہوا کرتی تھی, اس کا بڑا نام ہوا کرتا تھا, وہ تباہ ہو گئی. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں کوئی نیگیٹو سائڈ نہیں بتانا چاہتا دوستوں پاکستان کی, لیکن میں یہاں کی وہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ, گروتھ, ہسٹری اور کلچرل ویلیوز اور ان چیزوں کو دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ جو ہمارے لیڈران یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, ان جگہوں پہ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے لیڈرز کو ملتے ہیں, یہاں پہ آ کے اپنی ایک کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ سیکھتے ہیں, وہ واپس کیوں وہ ریپلیکا نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں پہ فوجی افسران بھی پڑھنے آئے, سیاستدان بھی پڑھنے آئے, جسے کہتے ہیں پولیٹیکل کلاس, ہمارے وڈیرے, ہم سب لوگ یہاں پہ پڑھنے آتے رہے ہیں, اور لیکن پڑھ کے یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ واپس جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم $1 ارب کے نعرے مارتے ہیں. ہمارا انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ $1 ارب کے نعرے مار رہا ہے, ہمارا فائنینس منسٹر $1 ارب کے نعرے مار رہا ہے اور ٹویٹیں کر رہا ہے, کیونکہ اس ٹویٹ کے بدلے ان کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالر کی پرائس کم ہوگی, روپے کی ویلیو نہیں گرے گی. یہ وہ سمجھتے ہیں. یہ ہے پرابلم کہ وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو آئی وش کہ ہم بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہوں, ہمارا بھی نام ہو, ہمارے بھی ملک کا نام لیا جائے, اچھے سے نام لیا جائے, لوگ ہمیں جانیں. میں نے یہ ویڈیو پچھلی بنائی, اس میں اس نے کہا جی کہ پاکستان, لوگوں سے پوچھ رہا تھا بندہ کہاں سے آپ جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس دیکھنے آئے ہیں, تو سب نے کہا میں فلاں جگہ سے ہوں, فلاں جگہ سے, میں ڈی سی سے آیا ہوں. میں نے کہا جی پاکستان سے آیا ہوں. پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہ لگی یہ کیا جگہ. پھر میں نے کہا سمجھا شاید فارنرز کم آتے ہیں. پھر میں نے کہا فارنرز تو بہت آتے ہیں یہاں پہ, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ آتے ہوں. تو شاید اس کو اتنا اندازہ نہیں ہے, اس کو شاید جانتا نہیں ہے. تو یہ جو ریفرنس ہوتا ہے کسی ملک کا, میرا خیال ہے یہ ریفرنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں اپنے ریفرنس اچھے کرنے ہیں. ہمیں اگر ترقی کرنی ہے, آگے کی طرف لے کے جانا ہے, تو ہمیں یہ جو ڈیولپ ورلڈ ہے, یہ اس نے ہمیں بڑا ہاتھ, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا ہاتھ پوایا سانو ہے نا, انہوں نے ہمیں بہت ہاتھ ڈلایا, بڑی مدد کی ہے. لیکن ہم سے چیزیں مینیج ہی نہیں ہوئی. آئی وش کہ چیزیں مینیج ہو سکیں, آئی وش کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر سکیں. آئی ایم شیور کہ وقت آئے گا چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن فی الحال تو ہم $1 ارب کے نعرے مار رہے ہیں اور ٹویٹس کر رہے ہیں, اور اسی کو ہم اپنی اسٹیبلٹی سمجھتے ہیں. میں بس ان کی ہسٹری دیکھ کے, جسے میں نے بتایا کہ میں اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے ٹریول وتھ قمر چیمہ کے اوپر کام کر رہا تھا, کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا, تو میں نے وہ جو ہسٹری دیکھی, چیزیں دیکھی, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی کچھ تھاٹس شیئر کروں. تھینک یو ویری مچ.